قربانی کر لینا یہ بہت خوش نصیبی ہے، اور قربانی سے بچنا یا نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگان دین غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لیے قربانی پکڑ لیتا تھا۔ میرا توفیق تو نہیں ہے، لیکن غربت و تنگدستی ہے، تجربہ ہے کہ جو قربانی کر لے اللہ اگلے سال تک اس کے قرضے اتار دیتا ہے۔ بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھے۔ میری یادداشت میں گائے کی قربانی کا حصہ 8 روپے آتا تھا، تو ہمارے گھر میں سب سہولتیں تھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ میں نے کہا قربانی کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑوں نے پہلے تو بہت سختی کی، اور جاہلوں میں مشہور ہے کہ کیا قرض لے کے کریں گے، حالانکہ قرض لینا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی قرض لیں گے، فطرے کے لیے بھی، قربانی کے لیے بھی قرض لینا چاہیے۔ جب سب چیزیں ہیں اور اس وقت رقم نہ ہو تو قرض لے لینا، کیا فرق پڑے گا۔ بہرحال اتنے اتنے کر کے 8 روپے کئی سے پورا کر دیے گئے۔ قربانی گائے میں ایک حصہ ہمیں ملا۔ اگلا سال جب آیا پوری گائے اپنے گھر کی پلی ہوئی۔ والد صاحب نے کہا وہ تیری عظمت کو سلام ہوئے، تو سچا طالب علم ہے۔ میں نے کہا بابا ہمارے بزرگوں نے ایسے گپ مارا ہے، وہ تو بڑے پاک لوگ۔ اب پھر ہمیشہ قربانی جاری رہی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قربانی کر لینا سعادت ہے، بہت خوشی کی بات۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تاوان کرایا جائے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حضور اور اللہ کو خوش کرنے کے آداب سمجھائے جائے کہ خدایا میں خود حاضر، میرے بال بچے حاضر، میرا گھر بار حاضر، میری عزت و زندگی سب آپ کے نام ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سارا اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی تو بظاہر بکرے کی ہے اور بظاہر ایک گائے کی ہے یا ایک گائے میں ایک حصے کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پشت پر ہمارے اسلام کی شوکت اور عظمت رکھی ہوئی ہے، اور اسلام کی ایک بہت بڑی عزت اور شرافت اس سے وابستہ ہے۔ یوں ہم جملہ اولیاء اور تمام انبیاء اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی قربانیوں سے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ایک آدمی بڑی سخت گرمی میں، سخت بارش میں آپ کے پاس پہنچ گیا، کپڑے بھیگے ہوئے، وہ تکلیفیں اٹھائی، آپ اس کو کس عزت اور کس شان سے پھر بٹھاتے ہیں اور تواضع کرتے ہیں کہ اوف، مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ نے جھیلی۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت دور سے مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنی پوری توفیق صرف کرتے ہیں کہ اب اس کا اکرام پورا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے حضور جب بندہ اپنا مالی یا جانی ایک حیث پیش کرتا ہے، ایک کیف آگے بڑھاتا ہے، تو پھر وہ نوازتا بھی اپنی شان کے مطابق۔ اجتماعی قربانیوں میں عقیدے اور عمل دونوں کا تحفظ ضروری ہے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ ایسی جگہوں میں قربانیاں کر لیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان مرزائی، مسلمان رافضی، مسلمان منکر حدیث، مسلمان موحد اور بدعتی مشرک سب ایک ترازو سے وہاں تلتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نمازی اور ایرونچی برابر ہے، دونوں ایک ترازو میں تولتا ہے، دونوں پہ ایک جیسے خرچ۔ ہاں پیسے مسلمانوں سے لے گا، کم از کم حلال اور حرام مواقع میں امتیاز ضروری ہے۔ اور الحمدللہ
یہ بات اعتراف کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہے، اور شاید اس وجہ سے 1500 سال گزرنے کے باوجود اسلام تابان اور منور ہے، الحمدللہ۔ مغرب اور دشمن جو تمام لاؤ لشکر لے کر کے مسلمانوں کی بےخبری کے درپے ہے، وہ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ ان میں جذبہ جہاد کا اور قربانی کا تازہ دم ہے۔ قربانی بہت شوق اور ذوق سے فرمایا کرے، اور بڑی تسلی اور خوشدلی کے ساتھ، چٹی اور بگاڑ نہ سمجھے اس کو۔ قربانی پر رقم خرچ نہیں ہوتی، جنت کی سواری خریدی جاتی ہے۔ جو رقوم اور جو دولت قربانی پر صرف ہوتی ہے، یہ اس مال پر، مال اور ساری کائنات کی دولت اس کے سامنے اس پر رش کرے گی کہ کاش کہ ہمیں بھی، ہمارا کوئی حصہ بھی اس پہ خرچ ہو جاتا۔ آثار میں ہے کہ قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن اس عالم کی شکل میں، سواریوں کی شکل میں کر دیا جائے گا، مگر گائے کی شکل میں نہیں، اس جیسی جو وہاں چاہیے ایسی گھوڑی ہوگی۔ بکرا بکرے کی شکل میں نہیں ہوگا، اس کا ایک نیا انداز جنت کا ہوگا جو وہاں کے ماحول کے شائع نشان ہے۔